السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، آج میں نے سوچا ہے کہ آج ہم پڑھ لیتے ہیں سمن کے بارے میں۔ ڈیفینڈنٹ کو بلانا ہے ہم نے کورٹ میں، کیوں؟ کیونکہ بھئی پلینٹف نے اس کی شکایت لگا دی آنریبل جج کو۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں، ایک مزے کی بات بتاتی ہوں۔ اب دیکھیے پیرنٹس کو ایک بچہ جو ہے تو اپنے پیرنٹس میں سے کسی کو شکایت لگاتا ہے دوسرے بچے کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں جاؤ تم ہی جا کے اب بلا کے لاؤ۔ ٹھیک ہے، اس کو اپنے بھائی کو بلا کے لاؤ جس کی تم شکایت لگا رہے ہو۔ اسی طرح پلینٹف کو ہی بلانا ہے، ٹھیک ہے، پلینٹف کو ہی بلانا ہے، ڈیفینڈنٹ کو۔ اب ہم اس کے لیے کیا پروسیس کریں گے؟ اچھا، ایک اور مزے کی بات بتاؤں۔ ایک ہوتی ہے پریکٹیکل نالج، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے تھیوریٹیکل نالج۔ اب تھیری ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تھیری ہمیں ہمارے پیارے کوڈ CPC سے، اور ہمیں پریکٹیکل نالج کے لیے جو ہے تو پریکٹیکلی کورٹس میں کیسز کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ آڈیو سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پریکٹیکلی بھی سمن کو کیسے سرو کرتے ہیں۔ خیر، اچھا آپ دیکھیں، میں پہلے آپ کو اسٹارٹ میں بتاتی ہوں کہ کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس ایک کیس آیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیس آیا، آپ نے پلین بنانی ہے۔ پلین بڑے مزے کی بنائیں۔ اچھا، پلین کے بارے میں انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گی، خوب ڈیٹیل سے اس پہ مزے سے بات کریں گے۔ لیکن ابھی جو ہے تو سمن پر خوب توجہ سے بات کرنی بنتی ہے، کیونکہ سمن کا ٹاپک ہے، یہ سمن کا ٹائم چل رہا ہے، ابھی پلین کا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب پلین صاحب کا ٹائم آئے گا تو ہم پلین کے بارے میں بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ہے تو یہ ٹائم جو ہے تو یہ وقت جو ہے تو سمن کے لیے ہم وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پلینٹ آپ ایسے بنائے نا کہ آپ کو پتا ہو کہ کیس کے اینڈ تک وہ اتنی مضبوط اور اتنی پائیدار ہوگی کہ مخالف جو پارٹی ہے نا تو وہ کہے گی پلینٹ تو بڑی زبردست بنائی ہے۔ پلینٹ آپ کو بڑی مزے کی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پلینٹ بنا لی، اب اس کے ساتھ جو آپ کو ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں، جو بھی آپ نے، مثال کے طور پر اگر فیملی کیس ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کابین نامہ اٹیچ کر دیا، آپ نے نکاح نامہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں آپ ایک جو ہے تو آپ کاپی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کاپی آپ نے دینی ہوتی ہے، ڈیفینڈنٹ کو پہنچانی ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے آپ وہ ایک کاپی جو ہے تو آپ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ یہ فائل میکنگ کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب فائل آپ کی بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ انسٹیٹیوشن برانچ جاتے ہیں، وہاں آپ کو ایک ریلیونٹ کورٹ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ جا کر آپ کو ریڈر دیتا ہے تاریخ، ٹھیک ہے۔ سمن کا جو ٹائم لمٹ ہے وہ ہے 30 ڈیز، 30 ڈیز میں سمن سرو ہونا ہوتا ہے۔ اب جو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریکارڈ روم جانا ہے، محرر، ٹھیک ہے۔ وہاں جا کے آپ کو کہنا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے تو کیا کرنا ہے، آپ نے سمن سرو کرنا ہے۔ اچھا، پریزائڈنگ آفیسر جو ہوتا ہے، جو کہ کوڈ میں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے، پریزائڈنگ آفیسر، یعنی جو ہمارے آنریبل جج ہوتے ہیں، وہ اس سمن پہ سائن کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے تو سمن کی 4 کاپیز ہوتی ہیں، اور وہ پھر آپ کو ان میں سے ایک جو ہے تو آپ کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے ڈیفینڈنٹ کو۔ اچھا، آپ یہاں سے ریکارڈ روم سے محرر کے جو روم ہے، وہاں سے سول ناظر کی برانچ میں آپ کا سمن جاتا ہے۔ وہاں پر کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو بیلف ہے جو اس ایریا میں سمن پہنچاتا ہے، اس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہوگا کہ اس گھر پہ، اس ایڈریس پہ بھی آپ نے سمن پہنچانا ہے۔ آپ نے اس کو کال کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کا نمبر وہاں سے لینا ہے، کال کرنی ہے، اور کال کر کے آپ نے اس کو پھر سے ایڈریس بتانا ہے، پھر وہ آپ کو سمن سرو کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا پریکٹیکلی، میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا۔ اب پریکٹیکل سے تھوڑا ہٹ کر آ جاتے ہیں تھیوریٹیکل کی طرف۔ ہمارا کوڈ کیا اچھا، تو ہمارا کوڈ کیا بات کرتا ہے، ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے۔ اچھا، اب سمن کی جو ہے نا 4 کائنڈز ہیں، ٹھیک ہے، 4 کائنڈز ہیں۔ اب جو پرسنل سروس ہے نا وہ بیلف صاحب نے کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کا کام تھا اس کا نمبر لینا، اس کو ایڈریس بتانا۔ اب بیلف کا کام شروع ہو گیا، اب بیلف صاحب نے جانا ہے اور ڈیفینڈنٹ کے گھر میں آپ کا سمن سرو کر کے آنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بیلف جب جاتا ہے پرسنل سروس، تو پرسنل سروس میں 3-4 باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ نے ہی مالفائڈ انٹینشن سے ایڈریس ہی صحیح نہ دیا ہو، ایسا ہو سکتا ہے، اوکے۔ اگر آپ کی نیت خراب ہے نا تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے پورا خیال کرنا ہے کہ آپ نے ایڈریس بالکل صحیح دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے تو ایڈریس صحیح دینا ہے، تو ایک سچویشن تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ایڈریس ہی غلط دیا ہے۔ دوسری یہ بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہی اس گھر سے چلے گئے ہوں، وہاں پہ اب رہ ہی نہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے تو وہ ڈیفینڈنٹ کی چالاکی ہے۔ وہ ڈیفینڈنٹ کیا کرتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ جو ہے تو سائن کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھائی سمن نہیں لے رہا، اور
وہ غصے میں آ کے وہ بہت نا بیلف کو ڈانٹ-ڈپٹ کے واپس بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پہ پھر اس کے ساتھ پھر اچھا والا کام کوٹ کرتی ہے کہ پھر وہ ڈائریکٹ ایکس پارٹی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ جو بھی اب وہ سمن سرو کرتا ہے یا نہیں ہوتی ہے، جو بھی بات ہے، اس کی رپورٹ اس کو سمن کے پیچھے وہ لکھ دیتا ہے تاکہ وہ جج کو بتا سکے کہ کیا سچویشن بنی ہے، ٹھیک ہے؟ سمن سرو کرنے گیا تھا تو کیا سچویشن بنی ہے، وہ رپورٹ لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس وہ اویلیبل ہوتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سمن سرو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے میں نے آپ کو سچویشنز بتائیں کہ کیا-کیا سچویشن ہے کہ سمن سرو نہیں ہوا یا ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایڈریس ہی چینج ہے، وہ وہاں پر رہ ہی نہیں رہے، تو وہ پلینٹف کو پھر پتہ لگتا ہے